یہ بھی ہوا ہے لڑائی کے زمانے میں 1918 کے بعد جرمن کرنسی وہ تو محکوم ہوئے تھے، تو جہاں جہاں تھی اس کی قیمت گرتی چلی گئی کہ اس کے اوپر چھاپتے تھے، اس کے اوپر 100 کے نوٹ پر 1 لاکھ لکھتے تھے، 10 لاکھ لکھتے تھے، پھر 20 لاکھ لکھتے تھے، پھر اس کی ویلیو کم ہوتے ہوتے کوئی ویلیو نہیں رہی۔ جن لوگوں کے پاس اس وقت یہ تھی ان کے پاس مثلا 1 لاکھ رکھے ہوئے ہیں یا 2 لاکھ رکھے ہوئے ہیں، اور اس وقت امیر آدمی تھا، کئی مہینوں میں اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی، پیسوں کی بھی پھر دوبارہ ایک نیا سکہ مقرر کرنا پڑا، اثر نو پورا اقتصادی نظام بدلنا پڑا۔ تو جو لوگ رہ گئے تو رہ گئے، مطلب یہ ہے کہ پیسہ ہوتے ہوئے بھی محض کاغذ ہے۔ اس لڑائی کے بعد بھی تو ہوا تھا، ہندوستان میں 1000 کا نوٹ ڈی مونیٹائز کر دیے تھے، پھر 100 کے سکے، وہ کیا قابل بھروسہ ہے؟ لوگ سونا جمع کرتے ہیں تو اس کو کوئی چھین سکتا ہے، چور لے جا سکتے ہیں۔ سیکیورٹی اصل میں اللہ میں ہے، سیکیورٹی دنیا میں نہیں۔ ہر چیز دنیا میں انسیکیور ہے، وہ غائب ہو سکتی ہے، فنا ہو سکتی ہے، بلکہ ہوتی ہی ہے، اور اللہ ہی ایک قوت جو قائم ہے اور جس میں سلامتی ہے، اس کا نام السلام ہے، اور جس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تو وہم ہے، یہ پیسے جمع کرنا یہ سب وہم ہے۔ انسان چاہے خود غلطی کرے یا ماحول ایسا بن جائے اور اس سے متاثر ہو کر وہ غلطی کرے، بہرحال غلطی تو ہے۔ اب ہر چیز کو صرف معاشرے پر ڈالنا، یہ بھی آج کل یہ غلطی بالکل، یہ تو معاشرتی تعلیم ہے کہ جو کچھ انسان بنتا ہے وہ صرف ماحول سے بنتا ہے، اور وہ انسان کی اندرونی جو صفتیں ہیں، اس کے اخلاق، اس کی خود کی انفرادیت، اس کو ختم کر دی۔ لیکن ہم اس کو نہیں مانتے، کیونکہ انسان کا دل جو ہے اس کے اپنے اختیار میں ہے، اور بعض دفعہ معاشرہ کیسا بھی ہو لیکن اس کے بالکل مختلف قسم کے لوگ نکلتے ہیں، پھر بھی اچھے لوگ نکلتے ہیں، معاشرہ اچھا ہو پھر بھی برے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ کلیہ نہیں ہے، یہ ضرور ہے کہ وہ کچھ اس طرح ہوتا ہے جیسے انفلوئنزا کی وبا ہوتی ہے، تو بہت سے لوگوں کو انفلوئنزا ہو جاتا ہے، کہہ سکتے ہیں کہ یہ ماحول کی وجہ سے ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو نہیں بھی ہوتا ہے۔ لیکن صرف معاشرے کے اوپر بات کو ڈالنا، یہ بھی تو آج کل کا بڑا مرض ہے۔ لوگ اپنی ذمہ داری سے نکل جاتے ہیں کہ معاشرہ ہی ایسا ہے، مجبوری ہے، اس وجہ سے ہم یہ کرتے ہیں، تو مت کرو۔ اگر آپ تاریخ کو دیکھیں، تقریباً ہر زمانے میں سوائے چند کے بہت ہی کم ملیں گے آپ کو جس وقت معاشرہ خراب نہیں تھا، ورنہ ہمیشہ خراب ہی تھا۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو ہم کو معلوم ہے کہ معاشرہ کتنا خراب تھا، اس کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے تک تو اچھا ہی رہا، حالانکہ اس کے آخر زمانے میں خراب ہونا شروع ہوا، پھر بعد میں تو بہت سے پرابلمز پیدا ہو گئے، اور اس میں آپ بہت خرابی نکال سکتے ہیں۔ بنو امیہ کے زمانے میں اور بنو عباس کے زمانے میں اور اس کے بعد کے زمانے میں تو آپ سینکڑوں خرابیاں نکال سکتے ہیں۔ اس وقت بھی لوگ دولت کے پیچھے، جو جلال اور دکھاوے کے پیچھے اور عیش و عشرت کے پیچھے دوڑتے تھے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میتھمیٹیکل جتنے سسٹم ہیں، چاہے کیپٹلزم چاہے کمیونزم، اس میں دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ موٹیویشن ہے۔ ہمارا موٹیویشن کیا ہے؟ حضرت صاحب نے فرمایا، یعنی کس کا؟ اسلام کا یا مسلمان کا؟ اصل مسلمان کا تو انفرادی مقصد ہے اور ایک اجتماع ہے، ویسے وہ بھی اس سے ایک شاخ نکلتی ہے۔ ظاہر ہے انفرادی مقاصد سے اجتماعی مقاصد نکلتے ہیں۔ اصل مقصد جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ظاہر ہے کہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم اللہ کو خوش کریں اور اللہ ہم سے خوش رہے۔ اس کی رضا اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود راستہ بتایا ہے۔ اللہ نے جن کاموں کی تعریف کی ہے اور ہم کو کہا ہے کہ ہم کریں، تو اس سے اس کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ اصل ہے، تو یہ اصل مقصد تو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ جو ذرائع بتائے ہیں، مثلا جہاد ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھے پسند ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں جو جہاد میں ثابت قدم رہتے ہیں، یہ بھی ایک قرب حاصل کرنا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کرنا چاہیے، اس میں تو واقعی دنیا کے ساز و سامان اور دولت، نیکیاں مختلف قسم کی، وہ تو بالکل سوائے اس کے کہ ہم دوسروں کی خدمت کریں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ کا شکر بھی کیونکہ ایک اچھی صفت ہے، یہ بھی ایک موقع ہے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قرآن شریف میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی نعمتیں دیں کہ جو کسی کو بھی نہیں دی، لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے ہمیشہ، اور جب ایک دفعہ اللہ کے شکر سے باز رہ گئے تو انہوں نے وہ چیز ہی ختم کر دی۔